نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی خاندان کہلاتا تھا۔ اب آپ کو پتا چلا کہ قریش کہاں سے نام آیا اور ہاشم کہاں سے، ہاشمی کہاں سے نام آیا، کیا تو دونوں میں کیا ڈفرنس ہے۔ اب ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان سے تھے، بنو ہاشم سے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے قریش سے تھے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو یہ فرق ہے، سمجھ آ گئی نا۔ اب آپ کو یہ پتا ہے نا کہ کہاں پہ ہاشم نام آتا ہے اور کہاں پہ سحر کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قریش کہاں سے نام پڑا اور ہاشمی کہاں سے نام پڑا۔ ان کو قصی کے مناسب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا۔ اچھا، اب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ قصی کے دو بیٹے جو تھے، عبد الدار اور عبد مناف، ان میں سے کس کو قصی نے دے دیا تھا کہ سارا کچھ آپ کا؟ عبد الدار، شاباش۔ اب دیکھیں آپ پیچھے بیک گراؤنڈ آپ کو جب تک یاد نہیں ہوگی نا، اگلے لیسن میں کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ لاس ہی ہو جائیں گے کیا تھا۔ عبد الدار کو دے دیا تھا، تو عبد مناف کے پاس کیسے آیا پھر؟ تو پھر ان کی لڑائی اس حد تک نہیں پہنچی کہ کوئی جنگ ہوتی، لیکن جب ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تو یہی فیصلہ ہوا دونوں کا، ان دونوں کے بچوں کا، کہ ہم ایسا کرتے ہیں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں ان کاموں کو، کیونکہ پہلے تو سارے کام کو صحیح کرتے تھے نا۔ اب یہ ان کے دو بچے ہیں جن کے بچوں کے اندر لڑائی جاری ہے، کیونکہ کوالٹی زیادہ عبد مناف میں تھی، لیکن باپ نے عبد الدار کو دے دیا۔ دیکھا آپ نے، جب انسان بچوں میں بھی کہیں ناانصافی کر دیتا ہے تو آگے ان کی اولادوں میں کہیں نہ کہیں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب جب جھگڑے پیدا ہوئے تو پھر رفادہ اور سقایا کا کام، یعنی یہ میزبانی کا کام حاجیوں کی اور یہ پانی پلانے کا کام جو تھا، یہ عبد مناف کے بچوں میں آیا۔ اب عبد مناف کے جو بچے تھے وہ یہ سارے ہی تھے، ہاشم بھی تھے، مطلب بھی تھے۔ تو اب ان کا کیسے، چار ان کے بیٹے جن کا نام زیادہ ذکر آتا ہے، اب انہوں نے قرعہ ڈالا، ٹھیک ہے، انہوں نے قرعہ ڈالا کہ ہم میں سے کون ہوگا جو اس کا انچارج ہوگا۔ چاروں تو انچارج نہیں بن سکتے، تو ہاشم کا نام نکلا تھا۔ عبد مناف کے بیٹوں میں پھر بیٹوں نے سب نے قرعہ ڈالا تو ہاشم کا نام نکلا، اس لیے ہاشم واز ریسپانسبل، یہ جو ہوسٹنگ تھی حاجیوں کی، اس کے لیے ہاشم ریسپانسبل تھے۔ اچھا، ان کو قصی کے مناسب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا، جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ اچھا، اب اگر ہم دیکھیں تو ان کے اور ایک بیٹے مطلب، اب کس کو ملا میزبانی کا جو انچارج، کون بنے قرعہ کے بعد؟ ہاشم، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں ایسے ہوا کہ ہاشم کی جب ڈیتھ ہوئی تو مطلب کے پاس میزبانی چلی گئی۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا۔ اب اس کے بعد جب مطلب کے پاس گئی تو اس کے بعد اگین واپس ہاشم کی اولاد میں آ گئی۔ عبد مناف کے جو بیٹے ہیں، قرعہ ڈالا گیا، اب عبد مناف کے بچوں کو مل تو گیا، عبد الدار کے بچے تھے اور عبد مناف کے بچے تھے، دو بھائی ہیں۔ اب قرعہ ڈالا گیا اس لیے کیونکہ عبد مناف کے بچوں کے پاس جو دو چیزیں آئی تھی، حاجیوں کو پانی پلانا اور کھانا کھلانا، دیکھیں ان کے لیے کتنے شرف کی بات تھی، وہ اس کو بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ اتنے پور بھی ہو گئے تھے کہ غربت ان کے اندر ایسے نہیں تھی، مال بہت ہے لیکن وہ اتنا بے دریغ اسپینڈ کرتے تھے۔ حاجیوں کو کھانا کھلانا کوئی آسان ہے؟ آج بھی کوئی چاہے تو کتنا مشکل کام ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، کھانا کھلائیں، اور پانی ایسا سادہ پانی نہیں، کھجور کشمش ڈال کے اس سے پلاتے تھے۔ تو سبحان اللہ، کتنی زیادہ، یعنی خوشی سے کھلانا، وہ ان کے اندر تھی یہ چیز۔ تو پھر مطلب کے بعد پہلے ہاشم کے پاس تھی، پھر بھائی کے پاس چلی گئی مطلب، یہاں پہ لکھا ہے نا ہاشم، پھر ان کے بھائی مطلب کے پاس۔ ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ کیوں عظیم انسان شمار ہوتے تھے؟ یہ کام کرنے کی وجہ سے۔ انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا۔ وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے۔ روٹی کو توڑ کے
اس زمانے میں یہ ایک ڈش ہوتی تھی، روٹی توڑ توڑ کے گوشت میں شوربے میں بھگو کے اور لوگوں کو کھلانا. چونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کے توڑنے کو حشمہ اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، جو توڑے اس کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا. کیا تو ہاشم کا مطلب کیا؟ اب آپ سے کوئی پوچھے تو کیا بتائیں گے؟ کیا مطلب ہے؟ روٹی توڑنے والا. اس لیے ورنہ ان کا اصل نام عمر تھا. اس کو عمرو نہیں کہیں گے آپ، عمر کے بعد جب بھی واؤ لکھا ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے؟ عمر. ٹھیک ہے. قریش تجارت پیشہ تھے. ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں، جاڑا کیا ہوتا ہے؟ سردیاں، ونٹر میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا. اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کے طور پہ کیا گیا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے وہ کام لیا جو عزت اور شرف والا تھا، جس کی وجہ سے ان کو ہر ایک بہت رسپیکٹ دیتا تھا. ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، یثرب سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی. اب یہ جا رہے ہیں، ٹریڈنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو راستے میں کیا ہے؟ مدینہ رکے ہیں اور وہاں پہ شادی کر لی. شادیاں بھی اس وقت بڑی آسان ہوتی تھی، اور فون یا فیکس یا وہ تو ہوتا نہیں تھا کہ گھر والوں کو اطلاع دیں میں نے شادی کر لی. ٹھیک ہے. تو اب شادی کر لی راستے میں. اور کن خاتون سے شادی کی تھی ہاشم نے؟ سلمہ بنت عمر. ٹھیک ہے. اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے. اب شادی کی، کچھ عرصہ اسٹے کیا، اور پھر جہاں جا رہے تھے اپنی ٹریڈنگ کے لیے ملک شام، وہاں چلے گئے. اب پیچھے ان کو نہیں پتا مکہ میں کہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے شادی کیا یا کیا. اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے، وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے. اب ان کی روانگی کے بعد سلمہ حاملہ تھی، وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی. اب پیچھے والوں کو، ان کے خاندان کو، ہاشم کے خاندان کو کچھ بھی یہ علم نہیں ہے کہ وہاں پہ انہوں نے شادی کی ہے یا وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں یا کیا ہے، کیونکہ ان کی تو وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی. بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھ دیا گیا. جس کو گرے ہیئر بہت زیادہ ہو جائے نا، تو اس کا نام شیبہ رکھ دیا گیا. یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا، اپنی ماں کے پاس ہی رہا. اور ماں بھی جو تھی نا، وہ بہت ریسپیکٹیبل اور بہت ویل ٹو ڈو فیملی سے تعلق رکھتی تھی. تو بڑی ان کی اچھی پرورش وہاں پہ ہو رہی تھی. لیکن مکہ میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کا اس کا علم نہ تھا. ظاہر ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی فیملی کو، ہاشم کی فیملی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، اس سے پہلے ایک اور بھی بچہ تھا جس کی ماں اس کو لے کر گئی تھی اور ان کی پرورش کہیں اور ہوئی تھی. وہ کون تھے؟ قصی بن کلاب. بالکل. اور دوسرے، اب یہ بھی ہاشم بھی اپنی ان کی ماں کے پاس ہیں یہ، اور کہاں پہ رہ رہے ہیں؟ مدینہ. اللہ تعالیٰ نے اس وقت مدینہ میں، دیکھیں سبحان اللہ، ان کو پرورش کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں مدینہ ہجرت کر کے جانا تھا. آپ کو پتہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے تو یہ لوگ اتنے زیادہ خوش تھے. ان کی بچیاں جو تھی وہ آگے بڑھ کے گا رہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے ننیال لگا یا ددیال کہہ سکتے ہیں جو بھی، کیونکہ یہ کون تھے یہ بھی پتہ چلتا ہے. یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکہ میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا. 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا. یعنی جب یہ 8 سال کے ہو گئے ہوں گے تو ان کے یہ جو بچہ تھا اس کے چچا کو پتا چلا. اب یہاں پہ فیملی ٹری میں دیکھیں نا، ہاشم ہے، ہاشم تو فوت ہو گئے، ان کے جو بھائی مطلب ہیں، اب ان کو پتا چلا کہ او میرا تو ایک بھتیجا ہے مدینہ میں، میرے بھائی نے وہاں پہ شادی کی تھی اور ایک بچہ پیدا ہوا. اچھا، وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے. دراصل یہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے یہ سلمہ بنت عمر سے کہا کہ میں بچہ لینے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو روکتی تو نہیں ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ آپ بچے سے پوچھ لیں، اگر یہ جانا چاہتا ہے تو آپ لے جائیں. تو اب بچے کو بھی پتا تھا کہ میرے والد کا خاندان سارا، میرے چچا وغیرہ سب وہاں پہ ہیں، اور بچے کی پرورش بہت، میں نے آپ کو بتایا یہ رچ فیملی تھی تو بڑی زبردست طریقے سے یہاں پہ ہو رہی تھی. جبکہ ادھر ان کی فیملی جو تھی، آپ کو پتا ہے ہاشم کی فیملی، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ کس وجہ سے غربت میں تھے، حاجیوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے. یعنی کتنا سوچیں، جذبہ ہونا چاہیے اس چیز کے لیے کہ انسان اپنی ضرورت قربان کر کے کہ نہیں ان کو کھلاؤ پلاؤ. ورنہ انسان، اب ہم اس دور میں سوچیں تو ہم کہتے پہلے اپنے لیے رکھو،
کوئی مہمان بھی آ جائے تو ہم کہیں گے کہ جو سب سے چھوٹی چیز ہے وہ نکال کے اس کو دو. یہ چیز جو اسپیشل ہے یہ ہم نے اپنے لیے بنا کے رکھی. وہ کیا کرتے تھے کہ نہیں ہم چاہے غریب رہیں, ہمارے بچے غریب رہیں, لیکن حاجیوں کی ہم خوب خدمت کریں. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ جو ان کی خوبیاں تھی وہ بہت اسٹرانگ تھی. تو انہوں نے جب کہا یہ تو انہوں نے بچے سے پوچھا, اور بچے کو حالانکہ یہ پتا تھا کہ وہاں پہ غریب ہیں گے اور یہاں پہ میں بہت اچھی لائف گزار رہا ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ میں جانے کو تیار ہوں. اچھا اب یہ لے کے اپنے بھتیجے کو چل پڑے. بھتیجا کون ہے؟ یتیم بھتیجا جس کا باپ فوت ہو چکا ہے. جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا یہ ان کا غلام ہے. اچھا اس وقت کیا کرتے تھے اس زمانے میں, لوگ پیارے پیارے بچے, خوبصورت بچوں کو بھی غلامی کے لیے خرید لیتے تھے. تو اب انہوں نے اپنے ساتھ ان کو اونٹ پہ بٹھایا تھا. اب لوگ نا اس زمانے میں بہت اس پہ بھی فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس اتنا اچھا غلام ہے اور ہمارا غلام اتنا اسکلڈ ہے, اتنا یہ اس کے اندر کوالٹیز ہے. تو یہ خوبصورت بچہ دیکھا تو انہوں نے کہا کوئی غلام, یہ مطلب کوئی غلام خرید کے لے کر آیا. تب انہوں نے کہنا شروع کر دیا عبد المطلب. عبد المطلب, یہ عبد کا مطلب کیا؟ غلام. مطلب کا غلام, حالانکہ ان کا نام یہ نہیں تھا. نام کیا تھا؟ شیبہ. اور دیکھیں اب عبد المطلب کہنے لگے اور بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے. اچھا آگے دیکھیں, عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم تھے. ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا. وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے. ان کا کیا ہوا, کیونکہ ان کے والد جو ظاہر سردار تھے تو اب یہ بھی قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت جو تھا اس کے ذمہ دار تھے. وہ جود و سخا میں اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا. اب آگے دیکھیں بیٹا بھی ویسے ہی, اتنی زیادہ سخاوت تھی کہ ان کا نام ہی فیاض پڑ گیا تھا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ عبد المطلب کی. ان کے دسترخوان کا پسخوردہ کس کو کہتے ہیں؟ جو لیفٹ اوور, ٹھیک ہے, مسکینوں, جانوروں اور چڑیوں کو کھانے کے لیے ڈال دیا جاتا. اور اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا. سبحان اللہ, اللہ ہمارے اندر بھی یہ کوالٹی پیدا کر دے کہ ہم کھلانے والے بنے اور ہمیں یہ نہ پرواہ ہو کہ کون کھا رہا ہے, بس کھاؤ. تو یہ اتنے زیادہ زبردست ان کی یہ کوالٹی تھی. اب یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے, ٹھیک ہے. جودسا مطلب سخاوت, بہت زیادہ گیونگ, بہت بڑا دل ہونا کسی کا. اچھا انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا. اب یہ کیسے ہوا اس کی سٹوری میں آپ کو بتاتی ہوں, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے, اس کنویں کو بنو جرہم نے مکہ سے جلا وطن ہوتے وقت کاٹ دیا تھا, یعنی بالکل انہوں نے اس کو بری کر دیا تھا. کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ کہاں ہے اور کتنے عرصے سے یہ بند تھا. 300 ایئر سے 300 سال آپ کو پتا ہے ہسٹری میں کہ زمزم تھا ہی نہیں. اب کیا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو یہ شرف دینا تھا تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ کاش یہ شرف ہمیں ملے کہ زمزم ہمیں کسی طرح مل جائے. تو ایک دفعہ انہوں نے خواب میں دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ طیبہ کو کھودو. پھر ان کو کہا گیا برہ کو کھودو. تو خواب میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ. پھر خواب آیا برہ کو کھودو. پھر خواب آیا زمزم کو کھودو. تو تب پتا چلا اچھا زمزم کو کھودوں, لیکن کہاں کھودوں. اب خواب میں ان کو بتایا گیا, خواب میں کہنے والا کوئی کہہ رہا ہے کہ کھودو زمزم درمیان خون اور گوبر کے, اور جہاں پہ غراب عاصم ایک کبے کو کہتے ہیں جس کی پر سفید ہوتا ہے, وہ خاص ایک نسل کا کوا ہوتا ہے. جہاں وہ ٹھونگے مارتا ہے وہاں پہ, اور جہاں چونٹیوں کی بستی ہے. اب یہ اتنا ایسا تھا کہ خواب کے کچھ سمجھ نہیں ان کو آئی کہ کدھر کھودنا. تو اچھا اب وہ ایسے وقت میں وہ اٹھے اور سارے مکہ میں جا کے دیکھا, کہیں پہ بھی ایسی کوئی جگہ نہیں ملی کہ جہاں پہ گوبر ہے, خون ہے, چونٹیوں کی بستی. بھئی یہ کیا ماجرا ہے. اسی اس میں تھے یہ کنفیوژن میں کہ کیا ہو رہا. دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے یہ سعادت مل جائے. تو ایک دن دیکھتے ہیں کہ حرم کے پاس ایک آدمی آیا ایک بچڑا لے کر, اور اس نے بچڑا وہاں پہ ذبح کیا.
ذبح کیا تو ایک طرف اس کا گوبر پڑا ہوا تھا، ایک طرف خون تھا، اور وہیں دیکھا کہ غراب ایک کوا آیا اور اس نے ٹھونگے مارنے شروع کر دیے، اور دیکھا ہے کہ چونٹیوں کی ایک بستی ہے، چونٹیوں کی لائن لگی ہے. سمجھ گئے کہ اچھا وہاں پہ نشان لگائے، یہاں پہ نشان لگائے، یہاں پہ نشان لگایا، اور اب کھودنے کا کام شروع کیا. تو ان کا اس وقت ایک ہی بیٹا تھا. عبد المطلب کے دیکھیں کافی بیٹے ہیں نا، ان میں ایک ہی ان کا بیٹا اس وقت تھا حارث، اس وقت اور کوئی بیٹا نہیں تھا ان کا. تو وہ اب ایک بیٹے کو لے کے جب انہوں نے کام شروع کیا، اب قریش بھی آ گئے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم زمزم کھود رہے ہیں، اور تو انہوں نے کہا اس میں تو ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، تمہارا تو حصہ نہیں ہو سکتا. خیر زمزم نکل آیا، پانی نکل آیا. اب یہ جھگڑا پڑ گیا کہ وہ بھی اس میں شامل ہونا چاہتے تھے، اور یہ ان کو شامل نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم نے ڈھونڈا ہے تو یہ ہمارا ہے. اب اس زمانے میں ایک بات یاد رکھیں کہ لوگ جیسے آج کے ساتھ تو نہیں یہ اگزامپل دے سکتے، ابھی بھی جہالت جن علاقوں میں ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا ذرا سی بات کے اوپر کاہن جو فارچون ٹیلرز ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ جاتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی ہر قبیلے کے کوئی کاہن یا کاہنہ ہوتی تھی. تو ان لوگوں نے کہا کہ چلیں ہم ایک کاہنہ کے پاس جاتے ہیں، بہت بڑی کاہنہ ہے. تو اس کے پاس ہم جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس جھگڑے کا فیصلہ کرو. یہ اس میں بک میں نہیں، میں آپ کو ویسے ہی بتا رہی ہوں. تو جب یہ وہاں پہ اس کو پوچھنے کے لیے گئے، اس جگہ کہا جاتا تھا کہ وہ مدینہ کی طرف تھی، تو مدینہ پہنچے تو پتہ چلا وہ آگے خیبر گئی ہے، اور کتنی دور دور اس وقت ڈسٹینسز ہوتے تھے. خیر یہ چلتے گئے اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کے پیچھے گئے، اور ایک جگہ پہ ایسا ہو گیا تھا کہ ان کا پانی ختم ہو گیا بالکل. تو جہاں پہ حضرت عبد المطلب نے اپنا اونٹ بٹھایا، وہاں سے جب اونٹ اٹھا تو نیچے سے پانی نکل آیا. اب یہ جب اس کے پاس گئے جو کاہنہ تھی اور اس کو ساری بات بتائی، اس نے کہا آپ میرے سے کیا فیصلہ کرانے آئے؟ فیصلہ تو آپ کا ہو گیا، اسی کو زمزم ملا اور اسی کے اونٹ کے نیچے سے پانی نکل آیا. جس وقت تم لوگ مرنے لگے تھے اس وقت اللہ نے اسی کے نیچے سے پانی تمہیں دے دیا. تو اینی ہاؤ اب اس چیز کا فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ زمزم کی جو پوری یعنی انچارج ہیں وہ عبد المطلب ہوں گے. اس وقت عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ یا اللہ، ابھی ایک بیٹا ہے نا، تو ایک بیٹے کی وجہ سے اتنی اسٹرینتھ فیل نہیں کر رہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ تو مجھے 10 بیٹے عطا فرما، تو میں یہ منت مانتا ہوں کہ میں ایک بیٹے کو تیرے راستے میں قربان کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعی پھر 10 بیٹے عطا کیے. وہ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، ابھی فی الحال یہاں سے ہم دیکھتے ہیں آگے کیا بات ہے. اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی، یعنی جب سے جرہم گیا تھا کنویں کو دفن کر کے. اب عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا. انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا. یہ اب میں نے ساری آپ کو بات بتا دی. انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا. لیکن آپ کو پتا ہے، سب کو وہ فیل کا واقعہ پتا ہے کہ کیسے وہ فیل کا واقعہ تھا. یہ سب حبشی تھے جو آئے تھے، جو ان کے سردار کا نام کیا تھا؟ ابرہہ، جو یمن پر قابض اور حکمران تھا. اب وہ پتہ نہیں، اس نے وہاں پہ اپنا ایک کعبہ بنایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں یہاں پہ آ کے آپ لوگ عبادت کیا کریں. لیکن وہاں پہ کچھ عربوں نے جا کے وہاں پہ گندگی پھیلا دی اور اس نے کہا کہ میں اس کعبے کو آ کے گرا دیتا ہوں تاکہ سب لوگ وہاں آ کے عبادت کیا کریں. اور اس چیز کے لیے وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار لے کر آیا، یعنی بہت اسٹرانگ لشکر. 60,000 لوگ، کتنے زیادہ ہیں، اتنے لوگوں کو لے کر آیا. لیکن اس وقت ظاہر مکہ کی آبادی تو اتنی نہیں تھی، وہاں پہ کہاں 60,000 لوگ تھے. اب وہ ان کو پتا تھا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اب سردار کون ہے اس وقت یہاں پہ؟ عبد المطلب. تو عبد المطلب نے سارے قریش کو کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ سب جا کے پہاڑوں کے اندر چھپ جائیں اور پناہ لے لیں پہاڑوں کے اندر جا کے. اب ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اس کے عبد المطلب کے 200 اونٹوں کو ابرہہ نے قبضے میں لے لیا. تو اس وقت عبد المطلب گئے ابرہہ کے پاس، اور بہت جیسے یہاں پہ لکھا بھی نا خوبصورت، اور جیسی ان کی شخصیت تھی، پرسنالٹی تھی، بہت زبردست پرسنالٹی کے مالک تھے. تو جب ابرہہ نے دیکھا ان کو تو وہ اپنی تخت سے نیچے اتر آیا اور اس نے ان کو بٹھایا کہ یہ تو بہت بڑی کوئی شخصیت آ گئے ہیں اور لگتا ہے کہ مجھ سے اب یہ کہیں گے کہ بھئی یہاں پہ حملہ نہ کریں، یہاں کے لیڈر آئیں.
تو جب بٹھایا تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ کس کام سے آئے؟ انہوں نے کہا میرے 200 اونٹ آپ لوگوں نے پکڑ لیے، وہ ذرا چھوڑ دیں۔ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ تم یہ کہو گے کہ یہاں پہ حملہ نہ کرو، خانہ کعبہ کو چھوڑ دو، تم اپنے اونٹوں کی بات کرنے آئے۔ تو انہوں نے وہ تاریخی الفاظ کہے تھے کہ میرے قبضے اور میں تو یہ اونٹوں کا مالک ہوں، تو میں اونٹوں کا سوال کرنے آؤں، کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے۔ لیکن جب مکہ کے مشرق میں مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر، کیا یہ نام محصر، آپ اس کے پر اعراب لگا لیں، میسر یا مصر کچھ نہیں بولے، محصر میں پہنچا اور مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، یہ جو سورہ فیل میں آپ پڑھ چکے ہیں، جنہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسا دیے اور وہ کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50-55 دن پہلے پیش آیا، یعنی کتنے دن پہلے؟ 1-1.5 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے۔ اس میں بھی حکمت تھی نا، کیا حکمت تھی اس واقعے میں کہ اسی سال یہ واقعہ ہو رہا ہے، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں، یاد رہے۔ بالکل، لوگوں کو اس وقت کیسے واقعات سے یاد رکھتے تھے، کوئی کیلنڈر تھوڑی تھا، کیلنڈر تو بہت بعد میں آ کے بنے، تو اس سے یاد رہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے اگر اللہ چڑیوں کے ذریعے اپنے گھر کا تحفظ کر سکتا ہے نا، تو ایک امت ایسی آنے والی ہے کہ جس کے انسان جو امتی اس نبی کے ہوں گے وہ میرے دین کا تحفظ کیسے کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے ذریعے اپنے گھر کا تحفظ کرایا تمہیں، اس طرح سے تم وہ چڑیاں ہو جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے گا۔ چھوٹی چھوٹی چونچے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہی سے حفاظت کرائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ، اب دیکھیں اب باقی نام کیسے آ رہے ہیں، عبد العزا، کہیں عبدالدار، کہیں کچھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے چن کے رکھا۔ 2 نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، کیا کون سے ہیں وہ نام؟ اور عبد الرحمن، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی یہ بھی ایک تیاری ہے کہ والد کا نام بھی عبد العزا نہیں ہے، عبد الحبل نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، عبداللہ ہے۔ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے۔ کیوں چہیتے تھے؟ اور وہ تھے کیونکہ چھوٹا بچہ ویسے بھی لاڈلا ہوتا ہے سب سے زیادہ، تو یہ چھوٹے تھے۔ انہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ ذبیح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے، میں نے ابھی آپ کو سارا بتا دیا، جس کے لیے ان سے جھگڑا کیا جو بڑی مشکل سے فروغ ہو سکا۔ فروغ کا مطلب کیا؟ یعنی ختم ہو سکا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا، یعنی دشمنوں سے لڑنے کے لائق ہو گیا، یعنی جوان ہو گیا، تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی، 10 بیٹے ہو گئے۔ اب ان میں سے 5 بیٹے ہیں جن کا 5-6 یہ بیٹے ہیں جن کا سب سے زیادہ ذکر آتا ہے، باقی اتنا کسی بیٹے کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے، جن کے نام یہ فیملی ٹری میں لکھے ہیں۔ اب تو چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا اب کہ کس کو ذبح کیا جائے، اور ان کے دل میں یہ تھا کہ عبداللہ کو نہ کیا جائے کیونکہ وہ بہت لاڈلے تھے۔ قرعہ عبداللہ کے نام نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے۔ اب دیکھیں منت پوری کرنا ان کے نزدیک کتنی بڑی چیز تھی۔ ہم تو سبحان اللہ، ہم تو منتیں مانتے ہیں، ہمیں خود ہی نہیں یاد رہتا کیا مانی ہے، اور اگر وہ چیز پوری ہو جائے تو کہتے آپ کون کرے یہ، اب چھوڑو یہ تو بڑا مشکل ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اتنی بڑی بڑی منتیں مان لیتے، 100 نفل پڑھوں گی، فلانا کروں گی، یہ کروں گی، اب پوری ہو گئی، اب کون جانے کیا منت اور کیا چیز۔ دیکھیے بالکل منت پورا کرنا، دیکھیں یہ دور جاہلیت ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ عہد پورا کرنے والے لوگ تھے، ان کے اندر عہد کی پاسداری اتنی زیادہ تھی کہ دیکھیں ایک منت ماننی ہے اور حالانکہ اسی بیٹے کا نام نکلا ہے، دل نہیں چاہ رہا، کسی بیٹے کا بھی نام نکل آتا دل نہ چاہتا، لیکن وہ جو چہیتا ہے تو لیکن چل پڑے ہیں لے کے کہ منت پوری کرنی، کیونکہ وہ منت کو اللہ کے ساتھ عہد تسلیم کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ ایک عہد کیا ہوا، ہمیں تو یہ یاد ہی نہیں ہے۔
تو قرہ عبداللہ کے نام نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا۔ بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے۔ اب وہ انہوں نے تو ان کو پتا چلا تو وہ آ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ اب اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ تھی کہ جب وہ آڑے آ کے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی چلو آؤ، اب وہ کسی راہب سے، وہ کسی کاہنہ سے جا کے فیصلہ کراتے ہیں۔ تو وہ کاہنہ نے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے اندر ایک جان کی دیت کیا ہوتی ہے، خون بہا جو ہوتا ہے کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ ہوتی ہے۔ اس نے کہا ایسا کرو کہ ایک طرف 10 اونٹ قرہ ڈالو، ایک طرف 10 اونٹ لکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام لکھو، دیکھو کہ کیا نکلتا ہے۔ اگر تو عبداللہ کا نام نکل آتا ہے تو اونٹ بڑھا دو، 10 اور بڑھا دو، پھر دیکھو کہ کیا نکلتا ہے۔ اگر پھر عبداللہ کا نام آتا ہے تو پھر 10 اونٹ اور بڑھا دو۔ اچھا ایسے ہوا، انہوں نے جا کے کیا تو واقعی عبداللہ کا نام نکل آیا۔ انہوں نے 10 اونٹ ادھر بڑھا دیا، 20 ہو گئے، پھر قرہ ڈالا، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا، پھر 10 اونٹ اور بڑھائے، پھر قرہ ڈالا، پھر عبداللہ کا نام، حتیٰ کہ 100 اونٹوں پہ جا کے پھر قرہ نکلا 100 اونٹوں کا۔ اور اس کے بعد اب سے پھر دیت خون بہا پھر 100 اونٹ ہی چلا آ رہا ہے۔ آج بھی 100 اونٹ ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دیت کتنی ہوتی، 100 اونٹ کی قیمت آج کے وقت میں لگا لیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیح کی اولاد کہا جاتا ہے۔ ایک ذبیح کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ۔ آپ درود پڑھنا تو نہیں بھول رہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ کو 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا اور آپ کے والد کو 100 اونٹوں کا فدیہ دیا گیا۔ ان کے بدلے میں مینڈا ہوا قربان اور ان کے بدلے میں 100 اونٹ قربان ہوا۔